اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ توبہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت سے موقعوں پر، اور غزوہ حنین کے دن جب تم کو غرور تھا اپنی کثرت تعداد کا، تو نہ کام آئی تمہارے کوئی چیز، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود، پھر بھاگ نکلے تم پیٹھ پھیر کر۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ پھر یہاں غزوہ حنین کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں آپ بہت زیادہ تھے، کثرت تعداد میں تھے، اور آپ کو اس کثرت پر بہت غرور تھا کہ ہم نے جنگ جیتنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر آپ اس طرح ہو گئے کہ آپ کو وہ زمین تنگ ہونے لگی، آپ اس طرح مات کھانے لگے کہ آپ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسولوں پر اور مومنوں پر، اور نازل فرمائے ایسے لشکر جو نہ نظر آتے تھے تمہیں، اور سزا دی ان لوگوں کو جو منکر حق تھے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی مسلمانوں پر، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لشکر تھے کہ وہ جو کافر لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا دلوائی، ان جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے ان کے ذریعے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور یہی سزائے منکرین حق، یعنی اللہ تعالیٰ جو حق کے منکر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو میں اسی طرح پھر سزا دیتا ہوں۔ تو یہاں بھی اس طرح کا ابھی دیکھیں کہ جس طرح نام نہاد صرف مسلمان بنے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو اگر چھوڑ کر، صرف نام کو چھوڑ کر حقیقی مسلمان بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 27 میں، پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ اس کے بعد بھی جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پھر توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہیں اور مہربان ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حقیقت یہ ہے کہ مشرک ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والا ہے، وہ ناپاک ہے۔ مشرک اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا سمجھ رہا ہے، معبود سمجھ رہا ہے، اس سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو مشکل کے ٹائم میں بلا رہا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ یہودی اور عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرک اس وجہ سے بنایا ہے، اور یہاں جو سنی شیعہ یا دیوبندی بریلیوں کے اندر جو اس طرح مشرکانہ حرکات آ گئی ہیں، وہ بھی اسی رمزے کے اندر ہی ہیں۔ آپ کلمہ پڑھ کے مشرکانہ کام کریں گے تو یہ آپ پاک صاف نہیں ہو جائیں گے۔ شرک کرنا ہوتا ہی اس طرح ہی ہے کہ اللہ کو بھی مانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانا، پھر یہ حوالے دینا کہ یار دعا کے ساتھ دوا بھی ہوتی ہے۔ دوا اور دعا کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی اور ہے، وہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ دینی معاملات ہیں۔ دین ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں واضح کر کے بتایا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مشرک کو ناپاک اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شریک لوگوں کو بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مشرک ناپاک ہیں، سو بھٹکنے نہ پائیں مسجد الحرام کے پاس اس سال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ان کے ناپاکی کی وجہ سے مشرکوں کو بتایا کہ اس سال کے بعد، جب وہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس سال کے بعد مشرک کو یہاں رہنا نہیں چاہیے، ان کو قتل کر دو یا ان کو کہو کہ یہ جگہ چھوڑ دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا اور پھر مدینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واسطے پھر حرم قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کے اندر فرما رہے ہیں اگر خوف ہو تمہیں تنگ دستی کا تو ان قریب غنی کر دے گا اللہ تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے۔ یعنی ایمان والوں، مسلمانوں، اگر آپ کو یہ خوف ہوگا کہ یہ مشرک نہیں آئیں گے، ابھی تجارت کیسے ہوگی، ہمارا کھانا پینا کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو غنی کر دوں گا، آپ کو اتنے فضائل میں عطا کر دوں گا کہ آپ کو کسی پیسے کی کمی نہیں رہے گی، لیکن مشرک کو وہاں پھٹکنا نہیں چاہیے، مشرک کو وہاں آنے نہیں دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو سب پتہ ہوتا ہے اور حکمت سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ آپ جنگ کریں، لڑیں، اور نہ آخرت کے دن پر، یعنی آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں رکھتے اور نہیں حرام مانتے ان چیزوں کو جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے، یعنی ان چیزوں کو بھی حرام نہیں مانتے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، یعنی دین حق کو، یعنی یہ مسلمانی کے دین کو وہ قبول نہیں کرتے، وہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودی اور عیسائی۔ جنگ کریں ان سے حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، یعنی محکوم ہو کر رہیں، ہاتھ سے جزیہ دیں اور بن کر رہیں چھوٹے۔ تو یہ قانون جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ غیر مسلم لوگ بھی اس طرح اپنا رہے ہو۔ آج دیکھیں امریکہ پورے ورلڈ پر بالادستی کو اختیار کیا ہوا ہے، کس قانون کے تحت؟ اسی قانون کے تحت وہ بھی یہی قانون استعمال کر رہا ہے۔ تو یہی قانون اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں، ابھی مسلمان یہ قانون استعمال کرے تو مسلمان خراب، اور یہی قانون اگر امریکہ استعمال کرے، ہندو استعمال کرے، انڈیا استعمال کرے، اسرائیل استعمال کرے، چائنا استعمال کرے، فرانس استعمال کرے تو وہ ٹھیک۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کا اگر فیصلہ ہے تو صحیح ہے، اور وہی فیصلہ اگر مسلمان کر رہا ہے تو غلط ہے۔ یہ دوہرا قانون کیوں؟ اگر یہ قانون مسلمانوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ بھی مت استعمال کریں، پھر آپ کسی کو محکوم کیوں بنا رہے؟ پھر آپ کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی ملک کے اندر کسی کو محکوم بنا لیں۔ تو لہذا وہ قانون جو بین الاقوامی ہے اور ہر ملک یہ استعمال کر رہا ہے، تو مسلمان اگر استعمال کر رہا ہے تو پھر اسلام پہ اوپر ڈنڈا نہیں برسانا چاہیے کہ یہ اسلام غلط ہے، یہ اسلام غلط تصور پیش کر رہا ہے۔ تو آپ جو کام کر رہے ہو وہ صحیح تصور پیش کر رہے ہو، وہ کام صحیح ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو قانون آپ کے لیے وہ سب کے لیے، پھر آپ بھی سیدھے ہو جائیں، کسی کو محکوم مت بنائیں۔ پھر امریکہ کو بھی کہیں گے کہ نکل جاؤ، آپ کسی کے پر اپنی یہ استعمال نہیں کر سکتے، کسی کو محکوم نہیں بنا سکتے۔ تو لہٰذا آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دی، اور اس کے بعد جب اس کو زندہ کیا تو اس کے بعد کے آنے والے جو یہودی تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، دوبارہ پیدا ہوئے۔ وہ تو ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا تھا کہ اس طرح بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میں کن فیکون کا مالک ہوں، یہ کن فیکون کی نشانی بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا تو کر لیا تھا، لیکن وہ جب ہڈیاں اور یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، گڑ گیا، سل گیا، پھر یہ 100 سال کے بعد پھر یہ کیسے نکل آیا؟ یہ کن فیکون کی
आयत इस पर अल्लाह ताला का जो हुक्म था वो चला है। तो ये अल्लाह ताला वो मुअज़्ज़ात करके बता रहा था, लेकिन यहूद ने मुअज़्ज़ा मानने के बरक्स उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा ही मानना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और नसारा ने कहा यानी ईसाइयों ने कहा कि ईसा मसीह अल्लाह का बेटा है। उन्होंने फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि ये अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि वो बिन बाप के पैदा हुए थे। तो फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं इसी आयत 30 के अंदर, ये मुहज़ बातें इनके मुंह की, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मुंह से अपने से बातें कर रहे हैं, बना रहे हैं, बनावटी बातें हैं इनकी। इस तरह के ये जो लोग भी यहाँ भी पीरों को उड़ाते फिर रहे हैं ना, ये भी इनकी बनावटी बातें हैं, बनावटी बातें कर रहे होते हैं। बस जैसे वो उड़ रहे थे, इन्होंने कोई उनकी वीडियो बनाई हुई थी, दिखा रहे होते हैं, पोस्टर बने होते हैं कि ये देख फलां को पर लगे हुए हैं, ऐसे पर लग जाते हैं। तो जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों ने भी इस तरह बनावटें बातें बनाई है ना, तो मुसलमानों ने भी अपनी कसरें नहीं छोड़ी हैं। इन्होंने अपने पीरों के साथ भी पर लगा लिए कि ये देखे थे आप लोग ये क्या कह रहे हो, हमारे पीर तो उड़ते फिरते थे। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, रीस करते हैं उन लोगों की बातों की जो कुफ्र में मुब्तला है। ये रीस है, अपने फिरके को इतना बढ़ा चढ़ा के बताना। ये अल्लाह ताला इनकी बातों को क्या इसमें शामिल करें, कुफ्र में, इनकार में, कि ये कुफ्र में लोग मुब्तला हैं। इस तरह की जो बातें करता है अल्लाह ताला उनको काफरों की लिस्ट में लेके आ रहे हैं। तो ये जो मुसलमान लोग जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं और ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये आयत क्या बता रही है। आप लोगों को अल्लाह ताला काफरों में शुमार कर रहे हैं, ये मैं नहीं करा, आयत बता रही है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन लोगों ने बातें की जो कुफ्र में मुब्तला थे इनसे पहले, गारत करे अल्लाह इन्हें, ये कहाँ धोखा खा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो पहले काफर लोग थे ये भी इसी तरह की बातें कर रहे थे जिस तरह ये लोग बातें कर रहे हैं। ये भी उन्हीं की तरह की रीस कर रहे हैं, ये उन्हीं की तरह के काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाए अल्लाह ताला गारत करे, इनके गारत करे, इन्हें तबाह करे, बर्बाद करे। आज मुसलमान लोग क्यों बर्बाद हैं? क्योंकि ये रीस कर रहे हैं। ये यहूदियों और ईसाइयों से वैसे तो चिढ़ खा रहे हैं, लेकिन काम उनके जैसे ही कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने तबाह और बर्बाद तो करना है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कहाँ धोखा खा रहे हैं, ये धोखा दही उनसे ले रहे हैं। तो लिहाजा नाजरीन, हम ये वीडियो आयत नंबर 30 पर कंक्लूड कर रहे हैं। आगे आयत नंबर 31 से अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।